بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کس برادری پہ مانا جائے گا؟ کیا جس برادری پہ اس نے اسلام قبول کیا ہے اسی برادری پہ مانا جا سکتا ہے، یعنی اسی برادری کی طرف اسے منسوب کیا جا سکتا ہے، یا کیا اسے شیخ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے وہ جس برادری پہ تھا اسی برادری کی طرف اسے منسوب کیا جائے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو بھی کوئی کافر اسلام لے آتا تو وہ اپنی سابقہ قوم کی طرف ہی منسوب کیا جاتا۔ جو قریشی ہوتا اسے قریشی کہا جاتا، جو اموی ہوتا اسے اموی کہا جاتا، جس کا تعلق قبیلہ مذہب سے ہوتا اسے مذہبی کہا جاتا۔ بہرحال تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جس قوم کا تھا اسی قوم کی طرف منسوب کیا جائے، کیونکہ اسلام لانے سے اس کی قوم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ چاہے تو جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے اس کی قوم کی طرف بھی بطور رشتہ ولا کے اپنے آپ کو منسوب کر سکتا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، کہ ولا نسبی رشتے کی طرح ایک رشتہ ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ من اسلم من فارس یا من اہل فارس فہو قریشی، یعنی اہل فارس میں سے جو بھی مسلمان ہوا وہ قریشی۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اہل قریش نے فارس کو فتح کیا تھا اور اہل فارس انہی کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے بطور رشتہ ولا کے وہ اہل فارس جو غیر قریشی تھے وہ قریشی ہیں۔ تو ان دونوں احادیث کے مطابق اگر کوئی چاہے تو بطور رشتہ ولا کے اپنے آپ کو جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے اس کی قوم کی طرف بھی منسوب کر سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ کیا وہ اپنے آپ کو شیخ کہہ سکتا ہے، تو شیخ کے بارے میں یہ کہ شیخ یہ کسی خاص قوم کا نام نہیں۔ ہندوستان میں جو مسلمان تھے اور جن کا شمار معاشرے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے شرفاء میں ہوتا تھا، ان کو سید، خان اور بیگ کے خطابات سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ جو خلفاء تھے، یعنی خلفائے راشدین، اور اس کے علاوہ خلفائے بنو عباس اور خلفائے بنو امیہ، ان کی جو اولاد تھی ان کو شیخ کے لقب سے نوازا گیا۔ تو یہ جو صدیقی، فاروقی، علوی، عثمانی، جعفری وغیرہ ہیں، ان کے لیے ہندوستان میں شیخ کا لقب استعمال کیا گیا۔ تو اگرچہ یہ کسی قوم کا نام نہیں ہے شیخ، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ اصطلاح رائج ہوئی ہے خلفاء کی اولاد امجاد کے لیے، اس لیے ہر شخص اپنے آپ کو شیخ نہ کہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ مناسب اور بہتر یہی ہے کہ جس قوم کا ہے اسی قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، اور اگر چاہے تو بطور رشتہ ولا کے جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے احادیث کریمہ کی روشنی میں بتایا۔ اور شیخ کی اصطلاح یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ خلفاء کی اولاد امجاد یعنی صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، جعفری وغیرہ کے لیے اس اصطلاح کو رائج کیا گیا ہے، اور یہ اصطلاح انہی کے لیے رائج ہے۔